سورہ اعلیٰ کا آخری آیات ہیں وہ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ رب العالمین اسی طرح کا ایک ٹکڑا جو سورہ مومنون کا ہے اس میں اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح یہاں فرمایا گیا وہی لفظ بالکل وہی ریپیٹ ہوا ہے پہلی آیت میں، قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یہ تزکیہ جو ہے کچھ ٹرمز ہوتے ہیں، کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، امت مسلمہ کو، امت کے نوجوانوں کو کم سے کم ان ٹرمز کو تو جاننا چاہیے۔ آپ برا نہ مانیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز جانتے ہیں، ہم صلاۃ نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم روزہ جانتے ہیں، ہم صوم نہیں سمجھ پاتے ہیں، جبکہ یہ نماز اور یہ روزہ کے الفاظ ان مفاہیم کو کور نہیں کر سکتے جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو حدیث کے الفاظ ہیں، جو اسلامک ٹرمینالوجی ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں گویا اس بات کی گویا تاکید ہے اور کتاب و سنت کے اندر ہم اپنی اصطلاحات کو سمجھیں۔ اسی طرح کی بہت اہم اصطلاح تزکیہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں فرمایا، سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے درمیان سے ایک رسول اٹھایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیات کو لوگوں تک پہنچانے آئے، لوگوں پہ تلاوت کرنے آئے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنے آئے۔